الرحمن الرحیم. کی نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے اس کی علامت یہ بتائی کہ سب سے کامل ایمان والے کون ہیں؟ احسنہم خلقا، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، والطفہم باہلہم، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. آپ کا ایمان اچھا ہوگا تو گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ بھی اچھا ہو جائے گا. اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ برا ہے، آپ ہارش ہیں اپنی بیوی کے ساتھ میں، اس کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. یہ صرف اخلاق کا مسئلہ نہیں، اخلاق کا مسئلہ اصل میں ایمان کی قلت پر، ایمان کے نقص پہ دلالت کرتا ہے. بھائی ہم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. رسول کا امتی صرف کلمے میں نہیں پہچانا جانا چاہیے کہ وہ رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس لیے رسول کا امتی ہے. رسول کے اخلاق کی جھلک بھی اس کے کردار میں ہونی چاہیے، ہے نا. آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں تو گویا کہ آپ اخلاقی طور پہ بھی، آپ صرف زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے والے نہیں بنے، آپ کے اخلاق ہو کہ آپ اپنے اخلاق سے پہچانے جائیں. آپ کا اخلاق اس بات کی دلیل ہو کہ لوگ بولیں جب امتی کے اخلاق ایسے ہیں تو نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے. نبی کے اخلاق، نبی کے عادات، نبی کے اطوار، نبی کے کردار کی روشنی آپ کے اخلاق میں پائی جانی چاہیے. نبی کی سنتوں کی جھلک آپ کی زندگی کے اندر پائی جانی چاہیے. اچھا ہم جب کہتے ہیں نبی کی سنت تو سنت سے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے بھئی نبی کی سنت سے کیا؟ اب کوئی سنت بتائیے اللہ کے نبی کی. کیا سنت؟ اللہ کے نبی کی کوئی سنت یاد آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ہم سمجھتے ہیں سنت یعنی اللہ کے نبی کی نماز کی سنتیں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ایسے کھاتے تھے. بھائی نبی کی سنتیں صرف عبادتوں میں نہیں ہوتی ہیں، نبی کی سنتیں جیسے عبادتوں میں ہوتی ہیں ویسے ہی معاملات میں بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم اس بات کی بڑی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہماری نماز نبی کی نماز کی طرح ہو، ویسے ہم کو اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا اخلاق نبی کے اخلاق کے جیسا ہو. ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں پر سماج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جیسے نماز میں ہمارے لیے اسوہ ہیں ویسے ہی سماج میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہے کہ نہیں. جیسے ہم کو اس بات کی بہت فکر ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایسی پڑھی تو ہم نماز ایسی پڑھیں گے، تو کیا کبھی ہم غور کرتے ہیں کہ نبی کا سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا؟ میرا سلوک بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ویسا ہونا چاہیے. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے رویے میں بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کروں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں، اپنے یہاں کام کرنے والے غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، میرا رویہ بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ ویسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی بڑوں کا جیسا احترام کرتے تھے میں بھی بڑوں کا ویسا احترام کروں. اللہ کے نبی چھوٹوں پر جیسے شفقت کرتے تھے میں بھی چھوٹوں پر ویسے شفقت کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتے تھے اس میں بھی نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے انشاءاللہ. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل شوہر تھے. اگر آپ کو پوری انسانی تاریخ میں یہ معلوم کرنا ہو کہ دنیا کا سب سے اچھا شوہر کون تھا تو کیا جواب دیں گے سوال کا؟ انسانی تاریخ کا سب سے اچھا شوہر کون تھا؟ بولیے بھائی، کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوں مولانا. ہاں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سر ہلاتے رہیے تو تقریر اچھی ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا. اگر جب تک سر 2-4 سال تقریر میں ہلنے والے نہیں ملیں گے تب تک کہ اندر سے تقریر نکلے گی نہیں. تو کائنات میں اگر انسانی تاریخ میں تلاش کرنا ہو کہ سب سے اچھا شوہر کون تھا تو جواب آئے گا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی نماز جس طرح ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل اسوہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اللہ کے نبی بیسٹ آئیڈیل ہے انسانوں کے لیے. تو صرف نماز میں اللہ کے نبی آئیڈیل نہیں ہے، اللہ کے نبی نماز میں بھی آئیڈیل ہے، سماج میں بھی آئیڈیل ہے. ہر حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثالی ہیں.
اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں ایک امام کے لیے۔ امام کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی مسجد کے امام۔ ہاں، ایک فوج کا سپہ سالار کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عدالت کا قاضی ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ایک ریاست کا حاکم ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ایک ڈپلومیٹ ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ایک پولیٹیکل لیڈر ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے بھی اسوہ ہیں، دوست ہونے کی حیثیت سے بھی اسوہ ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی اسوہ ہیں۔ جیسے نماز میں ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میری نماز نبی کی نماز کی طرح ہو، ویسے ہی گھر میں اس بات کی بھی ہم کو فکر کرنا ہے کہ اگر میں ایک شوہر ہوں تو میری شوہرانہ زندگی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شوہرانہ زندگی کی طرح ہو، میرا رویہ اور سلوک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شوہرانہ سنتوں کا پابند ہے۔ جیسے ہم نماز میں نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہیں، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی ہم کو سیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ میرا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے موافق ہے کہ نہیں، سیکھنا چاہیے کہ نہیں۔ سیکھیں گے نا انشاءاللہ، اور جو باتیں بتائی جائیں گی اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو آج میرا موضوع ہے اسلام کی نظر میں مثالی شوہر۔ تو اللہ کے نبی سے بڑا مثالی شوہر کوئی ہے نہیں۔ تو ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شوہر ہونے کی حیثیت سے ہم کو کیا سنتیں ملتی ہیں، اور نہ صرف دیکھیں گے بلکہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شوہرانہ سنتیں کیا ہیں؟ نماز والی سنتیں تو الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، شوہر والی سنتیں کیا ہیں، اور ہم پڑھ کر کے اس کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ نافذ کریں گے۔ بحیثیت شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بہت پیاری سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کو کبھی پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پہلی سنت تو مشکل نہیں ہو گئی، ہاں، اللہ کے نبی نے کبھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی اپنی کسی بیوی کو مارا، نہ کسی غلام کو مارا، نہ کسی جانور کو مارا، صحیح مسلم کی روایت۔ ہاں، اللہ کے نبی نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ صرف یہ کہ خود ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو منع کیا کہ بیوی پہ ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت مارو، اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ اچھا، تعبیر کتنی پیاری ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اپنی بیویوں کو مت مارو، کیا کہا؟ اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ڈرایا کہ مارنے سے پہلے سوچو کہ وہ صرف تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ اللہ کی بندیاں بھی ہیں، ان پر اگر کوئی ظلم کرو گے تو تمہارا ان پر اختیار ہے، تو جو ان کا مالک ہے اس کا تم پر اور زیادہ اختیار ہے۔ اگر تم اللہ کی بندیوں پہ ظلم کرو گے تو ان کا مالک تم سے بدلہ لے سکتا ہے۔ ہاں، اس لیے یہ نہیں کہا اپنی بیویوں کو مت مارو، کہا وہ اللہ کی بندیاں ہیں، ان پر ظلم کرو گے ان کا مالک تم سے حساب لے گا ظلم کا۔ ہاں، تمہارے ظلم کی سزا دینے پر ان کا مالک قادر ہے، تو ڈرو کہ وہ عام عورتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی بندیاں ہیں، ان پر ظلم کرنے سے بچو۔ تو خود مارا بھی نہیں، مارنے سے منع بھی فرمایا۔ بعض صحابیات نے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ ہمارے شوہر ہم کو مارتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارکم، یہ جو اپنی بیویوں کو مارنے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں۔ اچھے اور شریف آدمی کی علامت یہ کہ اپنی بیوی کو نہیں مارتا، تو جو بیوی کو مارتا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارنے سے منع بھی کیا، اور مارنے والوں کو اچھا انسان سمجھا بھی نہیں۔ تو بیویوں کو ماریے نہیں، ہاں، محبت سے سمجھائیے۔ اچھا، آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو کیوں ماریں گے؟ اللہ کے نبی کا تو اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا ہوگا، ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیتی ہوں گی، کبھی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا ہوگا، بحث تکراری نہیں ہوتی ہوگی، تو مارنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف ہوا۔ اللہ کے نبی کی بیویاں بھی لڑتی تھیں اللہ کے نبی سے، ہاں، جیسے عام عورتیں لڑتی ہیں۔ بھائی دیکھو، دین کے معاملے میں تو ازواج مطہرات اللہ کے نبی سے کوئی اختلاف نہیں کرتی تھی، دینی معاملات میں تو آمنا و صدقنا والا مزاج تھا، پر جو گھر کے معاملات تھے اس میں بحث مباحثہ ہوتا تھا، تکرار بھی ہوتی تھی،
ناراضگی بھی ہوتی تھی. دنیا کا یہ بات سمجھ کر کے رکھیں شادی شدہ زندگی کے معاملے میں کہ دنیا کا کوئی بھی شادی شدہ رشتہ ایسا نہیں جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. کنوارے خاص طور پہ سمجھ لیں. ہاں کنوارے جو ہے نا ان کے ذہن میں ہوتا ہے یہ لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کسی کپل کو تو بولتے ہیں ہماری ہوگی تو ایک دم پرفیکٹ رشتہ ہوگا. نہیں بھائی, دنیا میں کوئی شادی شدہ رشتہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں اپس اینڈ ڈاؤن نہ ہو, بحث تکرار نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو. وہی میاں بیوی نہیں لڑتے جو بات ہی نہیں کرتے آپس میں, جن کا تعلق ہی نہیں. تعلق ہوگا, بیوی سے لڑائی نہ ہو تو مزہ ہی نہیں زندگی کا کوئی, ہے نا بھائی. تھوڑی بہت لڑائی نہ ہو, بحث تکرار نہ ہو تو زندگی کا لطف ختم ہو جائے. ہے مزہ آتا ہے نا. عورتیں بھائی عورت ناراض ہوگی تب منائیں گے, لڑائی جھگڑا ہوگا تبھی تو ناراض ہوگی نا. آدمی کو نخرے اٹھانے میں مزہ آتا ہے بھائی. ہاں بیوی اگر نخرے نہ کرے, ناراض نہ ہو جائے تو پھر وہ منانے والا لطف ہی نہیں زندگی کے اندر. جب شوہر ہی ناراض نہ ہو جائے, بیوی مزہ, نخرے اٹھانے میں بھی مزہ آتا ہے, اٹھوانے میں بھی مزہ آتا ہے. تو یہ نخرے اٹھانے اور اٹھوانے والا کب ہوگا؟ جب لڑائی جھگڑا ہوگا, کوئی بحث تکرار ہوگی, اختلاف ہوگا. تو اپس اینڈ ڈاؤنس سب کے رشتے میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی لگے. حضرت علی حضرت فاطمہ کا رشتہ کتنا آئیڈیل رشتہ لگتا ہے, ان میں بھی آپس اختلافات ہوتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر پہ گئے تو دیکھا کہ حضرت علی موجود نہیں ہے. تو پوچھا کہ تمہارے چچا زاد بھائی کہاں چلے گئے بھائی؟ ہاں این ابن امک, یعنی حضرت علی کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول, اللہ کی وہ تو مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے, کسی بات پہ ہماری تکرار ہو گئی اور خیلولہ بھی نہیں کیا گھر پہ, ناراض ہو کے چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈوایا کہ دیکھو علی گھر سے ناراض ہو کر کے فاطمہ سے جھگڑا کر کے کہاں گئے. تو صحابہ کرام ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں سو رہے. تو آ کر کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ وہ مسجد نبوی میں جا کر کے سو رہے. تو بیویوں سے جھگڑا ہو تو سب سے بہترین پناہ گاہ کہاں ہے؟ مسجد. کھلی رہتی کہ نہیں شیخ مسجدیں؟ ہاں رات میں اس طرح کا کوئی مظلوم آدمی آئے تو دروازہ کھول دیا کرے. ہاں تو آ کر کے مسجد میں سو گئے تو اللہ کے نبی خود گئے, حضرت علی کو جگایا اور وہ اس طرح سے سوئے ہوئے تھے کہ آدھی آدھا جسم ان کا چادر پہ تھا اور آدھا زمین پر تھا. تو اٹھایا اور ان کا جسم صاف کیا. قم یا ابا تراب, اے ابو تراب, مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی بہت پسند کرتے تھے کہ ان کو کوئی ابو تراب کہے. تو بھائی ساری اللہ کے نبی کے بھی رشتوں میں, صحابہ کے رشتوں میں بحث تکرار ہاں تھوڑا بہت ہوتا تھا. ایک مرتبہ اتنا زیادہ تکرار ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں سے کہ 1 مہینے تک اللہ کے نبی نے ایلا کر لیا. ہاں ناراض ہو گئے, کسی گھر پہ بھی نہیں گئے. ایک مرتبہ حضرت حفصہ سے 2 مہینہ ناراض رہے, ان کے گھر پہ ہی نہیں گئے. تو بحث تکرار ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہینڈل کیا. بلکہ اللہ کے نبی کی بیویوں سے جو اختلافات ہوئے, اللہ کے نبی نے اس کو جب ہینڈل کیا تو ہمارے لیے اسوہ ملا کہ بیویوں کو ہینڈل کیسے کیا جائے. بھائی دنیا میں ہینڈل کرنے کے اعتبار سے سب سے مشکل چیز بیویاں ہیں. ہاں جس کو بیویاں ہینڈل کرنے آ جائیں وہ انشاءاللہ تعالی دنیا کو ہینڈل کر سکتا ہے. اس لیے گھر کے باہر جس کو لیڈر بننا ہونا, گھر کے اندر اس کی زیادہ بیویاں ہونی چاہیے. جتنی گھر کے اندر بیویاں رہیں گی نا اتنا آپ کی لیڈرشپ بنتی. میں حقیقی بات بول رہا ہوں, مذاق نہیں. جو بیویوں کو ہینڈل کر لے گا نا, باہر کی دنیا اس کے لیے حلوہ ہے. اللہ کے لیے بڑے لیڈر تھے نا, کیونکہ گھر میں اتنی ساری بیویوں کو جو اتنی بیویوں کو ہینڈل کر لے گیا, باہر سارے مسائل بیویوں کو جو ہینڈل کر لے گیا, باہر کے مسائل اس کے لیے کچھ نہیں. لیڈرشپ کی سب سے اچھی تربیت ہوتی ہے بیویوں کو ہینڈل کرنے سے, خاص طور پہ اگر زیادہ بیویاں ہوں تو اللہ کے نبی نے ہینڈل کیا. بھائی ایک بیوی ایک کو ہینڈل کرنا بہت مشکل کام ہے. اللہ کے نبی بیک وقت 9 بیویاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سنبھالا, سب کو خوش رکھا. اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے نبی سے خوش رہتی تھیں. ہاں کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو اس کو حل کیا, کبھی کوئی ایسا نہیں کہ تکرار نہیں ہوتی تھی, کوئی غلط بات نہیں ہوتی تھی, پر اللہ کے نبی سچویشن کے حساب سے ہینڈل کرتے تھے چیزوں کو. بھئی حضرت عائشہ کے گھر میں ایک مرتبہ تھے اور حضرت سودا کسی نے بیوی نے کچھ اچھا کھانا بنایا تھا, تو سوچا بھئی اللہ کے رسول نہیں ہیں تو بھجوا دیتی ہوں کھانا, میرے گھر پہ باری نہیں ہے, عائشہ کے گھر پہ باری ہے, پر کچھ اچھا بنا تو اللہ کے رسول کھا لیں گے, تو بھجوا دیا. اب حضرت عائشہ نے دیکھا باری میری اور کھانا آ رہا ہے سوکن کے گھر سے, تو غصہ ہو گئی اور برتن اٹھا کر کے پھینک دیا. کھانا گر گیا, برتن ٹوٹ گیا. اب ہم میں سے کسی کی بیوی برتن توڑے تو ہم تو اس کی ہڈی توڑ دیں. ہاں اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ خاموشی سے کھڑے ہوئے,
کھانا اٹھا کر کے رکھا ٹوٹے ہوئے برتن پہ، ایک دوسرا برتن لیا گھر میں سے، ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی، ہاں تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ اچھا بتائیے غلطی کس کی تھی؟ غلطی کس کی تھی؟ حضرت عائشہ کی۔ اور ایکسکیوز کون پیش کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ کامیاب زندگی کی، شادی شدہ کامیاب زندگی کی پہلی سیڑھی یہ ہے، بیوی کی غلطی پہ خود سوری بولنا سیکھ جاؤ۔ غلطی کرے بیوی، سوری بولو تو خوش ہو گی انشاءاللہ زندگی۔ ہاں نظر انداز کرنا سیکھو، ہر غلطی سدھرنے والی نہیں ہوتی ہے تو نظر انداز کرنا سیکھو۔ چھوٹی موٹی غلطیوں پہ مکھی کی طرح ہر گندگی پہ جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے، چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنے سے زندگی خوش رہتی ہے۔ ہر غلطی پہ آپ پکڑ کرنے کی کوشش کریں گے نا، سکون زندگی کا غارت ہو جائے گا، سکون تباہ ہو جائے گا، انسان خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ تو یہ بہت ایک اللہ کے نبی نے اچھی لگی، معمولی سی غلطیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ خود ہی سوری بول دو، نظر انداز کرو، جانے دو، رہنے دو، کوئی بات نہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں نا، کوئی بات نہیں، اب بھائی بیوی نے غلطی کر دی، ہاں آپ بول دو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جانے دو، رہنے دو، اچھا چلو دیکھ لیا جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے جملے بول کر کے نظر انداز کرنے سے زندگی میں سکون رہتا ہے، بات بات پہ پکڑ کرنے سے۔ اچھا بھائی عورت نے غلطی کی ہے تو آپ کون سا اس سے غلطی منوا بھی سکتے ہیں؟ غلطی تو ویسے بھی نہیں مانتی ہے، ہاں غلطی تو آپ عورت سے ویسے بھی نہیں منوا سکتے، تو بحث تکرار کر کے سکون کیوں خراب کر لینا؟ نظر انداز کرو۔ بھائی آپ کیا کر لیں گے اس سے؟ عورت سے سوری بلوانا آسان کام نہیں، ہاں ڈیبیٹ میں عورت کی لاجک بہت الگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک الگ طرح کی لاجک دی ہے، اس کی لاجک کے سامنے آدمی کی لاجک فیل ہے۔ آپ بہت لمبا بحث تکرار کر کے بھی عورت کو ہرا نہیں سکتے کبھی بھی بحث میں۔ بھائی میں ڈیبیٹر ہوں، میں نہیں ہرا پاتا ہوں میری بیویوں کو، ہاں عورت کو آپ بحث میں ہرا نہیں سکتے۔ اور بحث کرتے 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 آپ جب ایک دو گھنٹے کی بحث کے بعد آپ سوچتے ہیں یار بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، بات کہاں چلی، بات شروع نہیں اور پھر نہیں چلی ہوتی۔ بعض مرتبہ آپ جیتنے والے ہوتے وہ رونے لگتی ہے، اس کے آنسوؤں کے سامنے آپ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں عورت کے آنسو سے زیادہ طاقتور کچھ نہیں ہے، بلکہ ہے عورت کے آنسو سے زیادہ طاقتور ایک اور چیز ہے، عورت کے تانے۔ ہاں یا تو عورت کے آنسو، اور جو کام آنسو نہیں کرا پاتی وہ عورت کے تانے کرا دیتے ہیں انسان سے۔ تو جیت تو آپ ویسے بھی نہیں سکتے تو ہار جاؤ، ہاں جیت سکتے نہیں ویسے بھی تو ہار جاؤ، ہار کر کے ہارنے میں ہی جیت ہے عورتوں سے۔ کوئی بحث تکرار کر کے بھائی بہت آپ سوری بلوا بھی لیں تو عورتوں کی سوری کیسی ہوتی ہے؟ عورتوں کی سوری پہ میں نے بہت تحقیق کی، عورتوں کی سوری کا اسپیشلٹی ہوتی ہے نا کہ عورتیں سوری بولنے کے بعد ایسے جملے بولتی ہیں جس میں آپ کو بلیم کیا گیا ہوتا ہے، بول دیتی ہیں وہ سوری کبھی کبھی، پر سوری بولنے کے بعد وہ ایسے جملے بولتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سوری بول کر کے آپ پر احسان کر دیا، غلطی تو آپ ہی کی تھی، ہاں سوری لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو سوری کس بات کی جب غلطی آپ ہی کی ہے؟ ہاں اچھا سوری کا مطلب ہوتا ہے مسئلہ ختم کرنا نا، آدمی سوری کیوں بولتا ہے؟ تاکہ ہم سوری بولتے ہیں مطلب سوری بول کر کے مسئلہ ختم کرنا ہے۔ عورتیں سوری بولنے کے بعد مسئلے شروع کرتی ہیں، سوری بولیں گی اور اس کے بعد ساری پرانی باتیں، بھائی سوری مطلب مسئلہ ختم کرو، سوری بولنے کے بعد ساری پرانی چیزیں واپس سے ریپیٹ کریں گی، تم آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، تو بھائی خود ختم کرو۔ اس میں بہت عافیت ہے، اپنی غلطی مان لو، نظر انداز کرنا سیکھو۔ شادی شدہ زندگی میں جو شخص جتنا زیادہ بیویوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے اتنا ہی وہ خوش رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یفرق مؤمن عن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے ناراض نہ ہو، اگر کوئی بات اس کی بری لگ رہی ہے تو یہ سوچے کہ اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، صرف بری تو عورتیں ہوتی نہیں ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں، کبھی کھانا اچھا بنا رہی ہے، کبھی دیکھنے میں خوبصورت ہے، آپ کے بچوں کو پال پوس کر کے بڑا کر رہی ہے، آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہی ہے، آپ کے گھر کو رہن سہن آپ کا درست کر رہی ہے، آپ کے کپڑے دھلتی ہے، اتنی خدمت کرتی ہے، تو ان کے احسانات کے آگے ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھو گے تو زندگی میں خوش رہو گے۔ ہاں کون سی غلطیاں؟ جو آپسی غلطیاں ہیں، بھائی دینی غلطی تو ظاہر سی بات ہے،
اس میں تربیت کرنا اپنی بیوی کی آپ کی ذمہ داری. اگر بیوی کوئی ایسی غلطی کر رہی ہے جو شرعی طور پہ گناہ ہے تب اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے, پھر تو اس کی اصلاح کرنا ہے. ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکنا ہے, ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکنا ہے, زبان سے نہیں روک سکتے دل میں برا جاننا ہے. اللہ رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ. اگر برائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, کم سے کم دل میں برا جان دو. بیوی کو کم سے کم زبان سے تو آپ روک ہی سکتے ہیں. تو جہاں غلطی دین کے مرحلے میں داخل ہو جائے وہاں پہ نظر انداز نہیں کرنا ہے, وہاں اصلاح کرنی ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے غالباً حضرت صفیہ کو کوئی بری بات کہہ دی تو اللہ کے نبی نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. عائشہ تم نے اتنی گندی بات کہی ہے کہ اس بات کو اگر سمندر میں گھول دیا جائے تو یہ ایک جملہ سمندر کو گندا کر سکتا ہے. ڈرایا اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی نے اصلاح کی. جہاں شرعی طور پہ کوئی قباحت ہو, عورت بے پردگی کر رہی ہے, عورت کوئی ناجائز کام کر رہی ہے, حرام کام کر رہی ہے, تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے. پھر تو شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ قوام ہیں اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے نا. اللہ تعالیٰ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بیوی نماز نہیں پڑھ رہی, بیوی کسی کی غیبت کر رہی ہے, چغلی کر رہی ہے, بیوی بے پردگی کر رہی ہے, پھر تو وہ جہنم میں جا رہی ہے. اور سب سے پہلی ہماری ذمہ داری کہ اپنی بیوی کو جہنم میں جانے سے بچائیں. تو سمجھائیے, بہت ساری باتیں سمجھانے سے, خاص طور پہ اگر بیوی دیندار ہے تو دین کا حوالہ اس کو بہت ساری غلطیوں سے بچا دیتا ہے. اس لیے دیندار عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ دیندار عورت سے, خاص طور پہ جنہوں نے شادی نہیں کی, جنہوں نے کر لی ان کو تو نبھانا ہے, پر جنہوں نے نہیں کی ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے بیوی اگر خوبصورتی میں تھوڑا بہت 19-20 کم بھی ہونا پر دیندار ہو. دیندار عورت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے نا, آپ کا کوئی اس سے اختلاف ہوگا, دین کا حوالہ آتے ہی, خاص طور پہ اگر اہل حدیث ہے تو, اہل حدیث ہے تو جیسے ہی آپ اس کو قرآن کی کوئی آیت پیش کریں, حدیث پیش کر دیں, ڈھیر ہو جاتی. وہاں پھر اس کے آگے, کیونکہ اہل حدیث کیا ہے, جب قرآن حدیث کی بات آ گئی تو پھر وہ آگے اپنی بات نہیں رکھتا. تو دیندار عورت کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو قرآن کی آیت سنا دیں, کوئی غلطی کر رہی ہے, حدیث سنا دیں تو پھر خاموش ہو جاتی ہے, اپنی بات قرآن و حدیث کے اوپر نہیں رکھتی. تو دیندار عورت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمت سے سرفراز فرمائے. گھر پہ جا کر کے بیوی سے جواب دینا پڑے گا, آمین بولا تھا کہ نہیں بولا تھا. ہاں, تو جہاں پہ گناہ کا کام ہو رہا وہاں خاموش نہیں رہنا ہے, وہاں اصلاح کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی اصلاح کرتے تھے. سمجھائیے, سمجھانے سے, بات کریے, بات کرنے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہاں, بات کرنے سے بہت سارے آدمی, عورتیں بھائی بہت جذباتی ہوتی ہیں. آدمی اگر بات کرنا ہے نا تو عورتوں سے کیا نہیں منوا سکتا ہے. ہاں, اگر آدمی کو بات کرنا ہے تو وہ عورتوں سے کیا نہیں منوا سکتا ہے. وہ میرا ایک شعر ہے, دل کے در پر پڑے ہوئے تالے لفظ کی کنجیوں سے کھلتے ہیں. اگر آپ کو لفظوں کا صحیح استعمال کرنا ہوتا, آپ عورت کو کچھ بھی قائل کر سکتے, کسی بات پر بھی قائل کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ہم کو ایموشنل کر کے آپ جو چاہیں وہ منوا لیں. سمجھ رہے ہیں نا کیا منوانا ہے. ہاں, تو آپ تھوڑا سا عورتوں کو لفظ بات سے منائیے نا. ہر بات ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, ہر بات پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. بات میں جو طاقت ہے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں. بات سے قائد کرنے کی کوشش کریے. ہاتھ اٹھانے سے تو جو مسئلہ بننے والا ہوتا ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے. اچھا, اپنی بات سے نہیں قائل کر پا رہے, بعض مرتبہ مسائل شدید ہوتے ہیں تو دوسروں کو, جو سمجھدار لوگ ہوں ان کو بیچ میں انوالو کر کے بھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں, ہے نا. لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ, دیکھیے لڑائیاں بہت نقصان دہ ہوتی ہیں. میاں بیوی کی جو بحث تکرار ہوتی ہے نا, بعض مرتبہ وہ چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ہے, بڑھتے نوبت طلاق تک آ جاتی ہے. میں تقریباً میرا 15-20 سال کا تجربہ ہے میرج کاؤنسلنگ کا. میرے پاس مسائل آتے ہیں, تقریباً 17 سال تو ہو گئے, 16-17 سال میرج کاؤنسلنگ کے, طلاق کے, خلا کے مسائل آتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو طلاق ہوتی ہے معاشرے میں اتنی زیادہ, ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور شوہر طلاق دے دیتا ہے. عام طور پہ طلاق کے جتنے کیسز آتے ہیں نا, چھوٹی سی بات سے بات شروع ہوتی ہے, پر جب بحث ہونے لگتی ہے ہوتے گالی گلوچ یہ وہ, ایک دوسرے کو ہاں کاٹ کھانے کے لیے دوڑتے, اور پھر یہاں تک کہ مسئلہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب کیونکہ بحث ہوتی ہے تو بحث میں ہماری انا بیچ میں آ جاتی ہے. ہار ماننا کا مطلب ہوتا ہے اپنی انا کو ہار ماننا, اپنا ایگو ہرٹ کرنا. تو انسان اپنا ایگو جیتنے کے چکر میں اپنا رشتہ ہار جاتا ہے.
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. مطلب بیوی نے کہا موبائل دکھاؤ، شوہر نے کہا نہیں دکھاؤں گی. بیوی نے کہا نہیں تو مجھے طلاق دے دو، شوہر نے کہا جا طلاق. اتنی باتوں پہ طلاق ہوتا ہے. بھائی یہ برتن ٹوٹنے پہ طلاق ہوتے ہیں، کھانے میں نمک کم زیادہ ہو جانے پہ طلاق ہو رہے ہیں. شیطان کیونکہ پیچھے لگا ہوا ہے نا، شیطان ہم سب کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور شیطان کی دنیا میں سب سے بڑی کوشش کیا ہے؟ میاں بیوی درمیان درار ڈال دو. اللہ چاہتا ہے یہ رشتہ بنا رہے، شیطان چاہتا ہے یہ رشتہ ٹوٹ جائے. تو شیطان پوری قوت کر کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے تاکہ اس کو خوشی کا موقع مل جائے، شیطان کو خوش ہونے کا موقع بن دو. وہ حدیث آپ لوگوں کو پتا ہوگی نا کہ شیطان اپنا دربار لگاتا ہے اور اس کے کارندے جب آ کر کے اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں تو شیطان سب سے زیادہ اپنے اس کارندے سے خوش ہوتا ہے جس نے میاں بیوی درمیان طلاق دلوا دی ہوتی. تو میاں بیوی کے درمیان طلاق دلوانا شیطان کا کام ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ بنے رہو، رشتہ جتنا کوشش ہو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاؤ. چھوڑنے کا آپشن بہت آسان نہیں ہونا چاہیے، چھوڑنے کا خیال جلدی دل میں نہیں آنا چاہیے. مردوں کی بہت بری عادت ہوتی ہے بات بات پہ طلاق کی بات کرنا. ہاں چھوٹی طلاق کوئی دھمکی دینے کا ٹول نہیں ہے. بہت سارے مردوں نے سمجھا ہوا ہے طلاق دھمکی دینے. بھائی طلاق دھمکی دینے کے لیے اللہ نے نازل کی، بات بات پہ طلاق دے دوں گا، بات بات پہ اپنے گھر چلی جا. طلاق دھمکی دینے کے لیے اللہ نے مشروع نہیں کی. طلاق جب آپ نے ساری رشتے جوڑنے کی کوشش کر لی ہو پھر بھی وہ رشتہ بند کر کے نہیں دے رہا، مسائل بہت بڑے ہوں، تب طلاق کی بات سوچنی چاہیے. زندگی میں اس بات کو یاد رکھیں کہ عام جھگڑے میں کبھی بھی طلاق کا لفظ آپ کی زبان پہ نہیں آئے گا. عہد کریں عام جھگڑوں میں طلاق کا لفظ زبان پہ بولیے. عام جھگڑوں میں انشاءاللہ طلاق کا لفظ زبان پر نہیں آئے گا. اور خواتین بھی عہد کریں کہ عام جھگڑے میں کھلا کا لفظ زبان پہ نہیں. دیکھیں اسی لیے طلاق کا پروسیجر اتنا لمبا رکھا گیا ہے. جیسے آدمی کو جب بھی غصہ ہوا فوراً طلاق نہیں دے سکتا نا، وہ طلاق دینے کا ایک پیریڈ ہے. کب؟ اگر عورت حالت حیض میں ہے تو طلاق نہیں دے سکتا. اگر حیض ختم ہونے کے بعد پاک ہونے کے بعد عورت سے ہم بستری کر لیا ہے تو اس پوری پاکی میں بھی طلاق نہیں دے سکتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مثلا مان لیجیے عورت کو 1 تاریخ سے 6 تاریخ تک حیض آتا تھا تو 1 سے 6 کے بیچ میں طلاق نہیں دے سکتا. 6 تاریخ کو عورت پاک ہو کر کے نماز پڑھنے لگی اور اس نے ہم بستری کر لیا، اب 6 تاریخ سے 1 تاریخ تک پھر طلاق نہیں دے سکتا. اگر اس کو طلاق دینا ہے تو پھر 1 تاریخ کا انتظار کرے گا، عورت کو حیض آئے گا، حیض کے بعد جب وہ دوبارہ 6 تاریخ کو پاک ہوگی تب طلاق دے گا. تو اتنا پروسیجر اتنا لمبا کیوں رکھا ہے؟ بیشتر آدمی عورت جیسے ہی حیض سے پاک ہوتی ہے بستری کر ہی لیتے تو اس پیریڈ میں آپ طلاق ویسے بھی نہیں دے سکتے جو پاکی کا اس کا پیریڈ ہے. تو جب طلاق کا آپشن ہی نہیں تو زبان پہ طلاق نہیں لانا چاہیے. کوئی سامان تھوڑی ہے، سامان بھی خریدنے کے لیے آدمی سوچتا ہے 2 دن 3 دن، اور رشتہ توڑنے کے لیے بات ہوئی جھگڑا ہوا کھٹ سے طلاق دے دیا. طلاق دھمکی دینے کے لیے طلاق مشروع نہیں کی گئی ہے. تو طلاق کو اپنے آپشن میں ہی مت رکھیے. میاں بیوی آپس میں سوچ لی طلاق کوئی آپشن نہیں ہے، خاص طور پہ جب بچے ہوتے ہیں، ہے نا؟ بچے کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، پھر لوگ رو کر کے آتے ہیں پاس میں. تو طلاق کوئی آپشن زندگی کے اندر نہیں ہے. اس کو آپشن لے کر کے کبھی زندگی میں مت چلیے. ہاں وہ عورت آپ سے کیسے محبت کرے گی جس کے سر پہ آپ ہمیشہ طلاق کی تلوار لٹکا کے رکھتے ہیں اور ڈری رہتی بیچاری؟ کیا اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی؟ جب رشتہ اتنا غیر یقینی ہوگا تو محبت کیسے زندگی کے اندر پیدا ہوگی؟ ہاں تو مسئلہ حل کریے. کہیں اگر بات چیت سے حل نہیں ہو رہا ہے، آپس میں بڑا مسئلہ کوئی ہے، دوسروں کو انوالو کریے بیچ میں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے عائشہ تو میری بات نہیں مان رہی، میں تمہاری بات نہیں مان رہا، ایسا کرتے ہیں اس مسئلے کو لے کے چلتے ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس اور ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. کتنی پیاری ادا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی، رسول، مسجد نبوی کے امام، مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار، مسلمانوں کی ریاست کے حاکم، مسلمانوں کی عدالت کے جج اور قاضی خود ہیں. لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ چلو اس مسئلے کو لے کے چلتے ہیں ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس اور ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. حل کرنا ہے. سوچیے کہ کوئی رشتہ ٹوٹنے نہیں دینا ہے، حل کرنا ہے اس مسئلے کو. حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں، میں ابو عبیدہ سے فیصلہ نہیں کراؤں گی، مجھے ان پہ بھروسہ نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْكَ لِي، مجھے نہیں بھروسہ
کہ وہ آپ کے خلاف میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، میں ان سے فیصلہ نہیں کراتی. ہاں اللہ بھی فرماتے ہیں ترزیل بحکم عمر، چلو عائشہ ابو عبیدہ نہیں تو حضرت عمر سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، عمر بن الخطاب سے. حضرت عائشہ نے انا اخاف من عمر، مجھے عمر سے ڈر لگتا ہے، میں ان سے بھی فیصلہ نہیں کراؤں گی. تو کہا ترزینا بحکم ابی، اپنے ابا ابو بکر کے فیصلے سے راضی ہو، ان سے فلاں فیصلہ. تو حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے ابا سے فیصلہ کرا دو. تو بھائی ایسے ہینڈل کرنا ہے عورتوں کو، خود نہیں ہینڈل کر پا رہے تو جو ہینڈل کر سکتے ہیں ان کو بیچ میں لا کر کے مسائل حل کریں. ہاں اور آپ یہ سوچ کر کے رکھیں کچھ بھی کر لیں آپ، کچھ نہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو حل نہیں ہوں گے. عورت کبھی بھی 100% ہمارے موافق نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ خامیاں رہیں گی، کچھ نہ کچھ کمیاں رہیں گی. بھائی وہ عورت ہے، ہم مرد ہیں، ہم مردوں کی طرح سوچتے ہیں، عورتیں عورتوں کی طرح سوچتی ہیں. عورتیں مردوں کی طرح نہیں سوچ سکتی، مرد عورتوں کی طرح نہیں سوچ سکتے. تو ظاہر سی بات ہے، اور غربت بہت زیادہ ہے، زندگی کے ہر فیصلے دونوں کو ساتھ مل کر کے لینے ہیں. تو اختلافات تو ہوں گے، جتنا زیادہ ساتھ میں رہنا ہوتا ہے نا، اور ایک بیوی رہتی ہے تو اور بھی ساتھ میں زیادہ رہنا پڑتا ہے، تو اختلافات تو ہوں گے. آپ یہ سوچیں کہ 100% میرے موافق ہو جائے تو نہیں ہوگی. تو جہاں اختلاف ہو ان کو نظر انداز کریے، طاقت کے زور پہ. یعنی بہت سارے شوہروں کا پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کی شکل میں عورت نہیں چاہتے، وہ روبوٹ چاہتے ہیں کہ روبوٹ ہو، اس کے ہم اپنے حساب سے اس کے اندر پروگرامنگ کر دیں، اس کا ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رہے اور ہم جیسا دبائیں ہمارے حساب سے چلے. ویسے بیوی اگر ایسے مل جائے ریموٹ کنٹرول والی تو ہاں فینٹیزی میں. تو لیکن عورتیں ایسی نہیں ہوتی، ان کا کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں، کوئی مشین نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے، ان کے جذبات ہیں، ان کے بھی خیالات ہیں، احساسات ہیں، وہ بھی چیزوں کو سوچتی ہیں. اور ان کا جو چیزوں کو دیکھنے کا، چیزوں کو تجزیہ کرنے کا، ان کا جو زاویہ فکر و فہم ہے وہ مردوں سے مختلف ہے. تو بھائی ٹکراؤ ہوگا، اور یہ مان کر کے چلے کہ کچھ مسائل حل نہیں ہوں گے اور ان کو نظر انداز کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، کیونکہ عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا اور اوپر کی پسلی کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے. اس کو طاقت سے سیدھا کرو گے تو یہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی. تو مطلب اس کے اندر ایک ٹیڑھا پن ہے، وہ رہے گا. بھائی وہ عورت مردوں کی طرح سوچنے لگے تو پھر مزہ ہی نہیں زندگی میں کوئی نا. عورت اگر مردوں کی طرح سوچنے لگے، سب لاجیکلی باتیں کرنے لگے، کوئی نامعقول بات نہ کرے تو وہ عورت ہی نہیں لگے گی، وہ تو مت لگنے لگے گی. عورت یہی ہے، نامعقول باتیں کرے گی، ہاں نامعقول کام کر دے گی. اس کو برداشت کرنا سیکھو، وہ ٹیڑھا پن ہے اس کے اندر فطرت میں رہے گا. ہاں اس فطرت کے ٹیڑھے پن کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو. یہ مت سوچو کہ اچھا 100% ہم بھی نہیں ہو سکتے نا، ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ پرابلم رہتے ہیں. 100% ہم ہی کون سا بہت اچھے شوہر بن جاتے ہیں، تو کچھ کمیاں ہمارے اندر رہیں گی، کچھ کمیاں ان کے اندر رہیں گی. بغیر کمپرومائز کے رشتے نہیں چلتے، میاں بیوی کا بھی نہیں چلتا، زندگی کا کوئی رشتہ نہیں چلتا بغیر کمپرومائز کے. کوئی بھی دنیا میں 100% پرفیکٹ نہیں ہے. پرفیکشن انشاءاللہ تعالی جنت میں ہوگا، دنیا کے اندر ایسے ہی رشتے چلانے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ مزاج بنا کر کے رکھیے کہ کہیں پہ کچھ کمی ہوگی، خامی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے، نظر انداز کریں گے. ہاں مار پیٹ سے انشاءاللہ تعالی کام نہیں لیں گے. اچھا شوہر مار پیٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے بھائی، شریعت میں ایک درجے میں جا کر کے مارنے کی اجازت ہے، نہیں کہہ رہا کہ شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی ہے، پر وہ اجازت ایک الگ کانٹیکسٹ میں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو تو مار سکتے ہو، چائے میں شکر زیادہ ہو جائے تو مار دو، ہاں برتن کہیں سے گر جائے تو مار دو، بچے چلا رہے ہیں تو بیوی کو پٹائی کر دو. یہ بھی مسائل آتے ہیں. بچے مستی کر رہے ہیں، آدمی بیوی کو پیٹ دیتا ہے. بعض مرتبہ شوہر باہر کا ٹینشن لے کر کے آیا ہے، مار رہے بیوی کو. باس نے گالی دے دی، آ کر کے بیوی کو مار رہے. مینیجر سے جھڑپ ہو گئی، آ کر کے بیوی کو اتار رہے. بہت سارے لوگ بیویوں کو پنچنگ باکس بنا کے رکھتے ہیں، سارے دنیا بھر کا ٹینشن آ کر کے بیوی پہ اتار رہے ہیں. ایسا نہیں کرو بھائی، وہ اللہ کی بندیاں ہیں، ان کا ہم پر اتنا احسان ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں بہنوں کو چھوڑ کر کے ہمارے گھر میں آئی ہیں. ہاں بعض مرتبہ تو اماں کو خوش کرنے کے لیے مارتے ہیں. ہاں بہت ساری جگہوں پر اماں کو خوش کرنے کے لیے مارتے ہیں. مطلب ماں نے شکایت کر دی. اب بہت ساری ماؤں کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی ساسوں نے ان پہ جو ظلم کیا ہوا ہے، اس ظلم کا بدلہ ان کو اپنی بہو سے لینا ہے. ہاں تو وہ شکایت کرتی ہیں، شوہر کو چڑھا رہی ہیں اور ان کو سکون ملتا ہے. جب بیٹا جب پیٹتا ہے بہو کو تو ان کو راحت کی سانس لیتی ہیں. وہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے ان کے گاؤں میں بوڑھی عورت گھر کے باہر رو رہی تھی بیٹھ کے، تو
کسی نے پوچھا کہ اماں کیوں رو رہی ہے؟ تو بولی بابو 6 مہینہ ہو گیا شادی ہو کر کے، اب تک اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو ایسی بھی عورتیں اور ایسے بھی مرد ہیں کہ مار رہے بیوی کو، کیوں؟ تاکہ اماں خوش ہو جائے۔ بھائی صرف 2 بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرنا ہوتا ہے، ماں اور بیوی کے درمیان بھی عدل کرنا ہوتا ہے۔ اگر بیوی کی غلطی نہیں ہے تو ماں کے بولنے پر ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو مت مارو، ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو ظلم مت کرو، یہ بھی ناانصافی ہے۔ تو تم اماں کو خوش کرنے کے لیے مار رہے ہیں، نہیں بھائی مارنا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا۔ شریعت نے بہت ایکسٹریم حالت میں اجازت دی ہے مارنے کی، اور شرطوں کے ساتھ۔ ایکسٹریم حالت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی بغاوت کا تم